رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، پھر ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے، ہر قوم نے اپنا گھاٹ جان لیا۔ تو تم کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے، اور زمین میں نہ پھیلاؤ فساد مچاتے، اور زمین میں نہ پھرو فساد مچاتے۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم ایک کھانے پر ہرگز صبر نہ کریں گے، آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، ہمارے لیے نکالے جو زمین اگاتی ہے کچھ ترکاری، وہ جو ادنا ہے اس سے جو بہتر ہے۔ تم شہر میں اترو، بے شک تمہارے لیے ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجگی ڈال دی گئی، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ناحق نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ اور صحابی جو ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور نیک عمل کرے، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے اقرار لیا اور ہم نے تمہارے اوپر کوہ طور اٹھایا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو، اور جو اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ پھر اس کے بعد تم پھر گئے، پس اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے تھے۔ اور البتہ تم نے ان لوگوں کو جان لیا جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن میں زیادتی کی، تب ہم نے ان سے کہا تم ذلیل بندر ہو جاؤ۔ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بچا لیا اور ان کو مزید عمل کا موقع دیا۔ اسی طرح اللہ ہمیں بھی موقع دیتا رہتا ہے۔ ہماری زندگی میں بھی اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے مشکلات اور پریشانیاں آتی ہیں، تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو دیکھیں، ان پر توبہ کریں، اپنی اصلاح کریں، اللہ کی طرف راغب ہو جائیں، اللہ کی طرف دوڑ پڑیں۔ لیکن جب ساری تکلیف آنے کے بعد ہم انہی میں گم ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوتا، تو یہ ایک وارننگ ہے اور خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہر مشکل کے آنے پر یہ سوچئے کہ اس مشکل نے مجھے اللہ سے قریب کیا ہے یا دور۔ خوش قسمت ہے وہ جس پر تکلیف آئے اور وہ اس کے ذریعے اللہ سے قریب ہو جائیں۔ یہی مطلب معیار ہونا چاہیے کہ جب کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کریں اور اس کو دور کرنے کے لیے دعائیں بھی کریں۔ جب تکلیف دور ہو جائے تو اللہ کی مزید اطاعت کر کے اس کی شکر گزاری کریں۔ پھر ہم نے اسے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا۔ پھر ہم نے اس کے سامنے والوں کے لیے اور پیچھے آنے والوں کے لیے عبرت بنایا اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو، وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتلائے وہ کیسی ہے۔
اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہے اور نہ چھوٹی عمر کی، اس کے درمیانی جوان ہے، بس تمہیں جو حکم دیا جاتا ہے کرو۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے دعا کریں اپنے رب سے کہ وہ ہمیں بتلا دے اس کا رنگ کیسا ہے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے زرد رنگ کی، اس کا رنگ خوب گہرا ہے، دیکھنے والوں کو اچھی لگتی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں وہ ہمیں بتلا دے کہ وہ کیسی ہے، کیونکہ گائے میں ہم مشابہ ہو گئے ہیں، گائے پر ہم اشتباہ ہو گئے ہیں، کیونکہ گائے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے، اور اگر اللہ نے چاہا تو بے شک ہم ضرور ہدایت پا لیں گے۔ اس نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ سیدھی ہے اور نہ زمین جوتتی، نہ کھیتی کو پانی دیتی، بے عیب، اس میں کوئی داغ نہیں۔ وہ بولے اب تم ٹھیک بات لائے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ وہ ذبح کریں گے۔ اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے، پھر ہم نے کہا تم اسے مقتول کو گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ تمہیں دکھاتا ہے اپنے نشان تاکہ تم غور کرو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے سو وہ پتھر جیسے ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت، اور بے شک بعض پتھروں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور بے شک ان میں سے بعض پھوٹ جاتے ہیں تو نکلتا ہے اس سے پانی، اور ان میں سے بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ اس سے بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ اس آیت میں 3 طرح کے پتھروں کی بات کی گئی ہے جو 3 طرح کے انسانوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ پہلی قسم کا پتھر وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور اسی طرح بعض لوگوں میں خیر اور نیکیاں جمع ہوتی رہتی ہیں اور وہ علم حاصل کرتے رہتے ہیں، دین سے محبت آ جاتی ہے، حتیٰ کہ آخر کار ان سے خیر کے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جو پتھر ہیں پانی جذب کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے، جب ان کو کوئی چوٹ لگتی ہے، زلزلہ آتا ہے تو ان کے اندر شیکنگ پڑ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، چشمے بہہ جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے اندر خیر جذب ہوتی رہتی ہے لیکن وہ جلد باہر نہیں آتی، جب ان کی زندگی میں کوئی حادثہ آتا ہے یا چوٹ پڑتی ہے تو ان کے اندر سے خیر نکلتی ہے۔ تیسرے قسم کے پتھر وہ ہیں کہ جب کوئی زلزلہ وغیرہ آتا ہے یا پہاڑوں سے پتھر لڑھک رہے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کی خشیت سے لڑھک رہے ہوتے ہیں، بظاہر اسباب کے ساتھ لڑھک رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اللہ کی خشیت ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ پتھروں کی طرح سخت نظر آتے ہیں لیکن جب اللہ کا ڈر آتا ہے تو وہ جھک جاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ پتھر بھی توبہ کرتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، پتھر بھی خیر پہنچاتے ہیں، پانی نکالتے ہیں، اور پانی زندگی ہے۔ اسی طرح انسان کے بارے میں بھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ان میں بھی خیر ہوتی ہے جو کسی وقت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اس آیت سے اپنی اولاد کے لیے بھی ٹپس لے لے، بغیر مطلب جو ہے بعض اوقات بچوں کے دین معاملات سے والدین پریشان ہو جاتے ہیں، دینی معاملات سے پریشان ہو جاتے ہیں والدین، کبھی بھی مایوس نہ ہو، خیر کے کام کرتے چلے جائیں، بچے خیر کو جذب کرتے ہیں، آخر کار ان سے خیر ہی نکلے گی، بشرط والدین خیر کا
معمول گھر میں پیدا کریں۔ خیر ہی لاتی ہے، خیر سے شر نہیں نکلتا۔ اگر آپ خیر بانٹ رہے ہیں، گھر باہر دے رہے ہیں، آپ کا معاملہ اچھا ہے، آپ ان کے خیر و خواہی چاہتے ہیں تو شر نہیں، ان سے خیر ہی نکلے گی انشاءاللہ۔